ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقامہ چینل کی طرف سے چلنے والے ہمارے اردو زبان کے اس پروگرام میں مارے جہاں تو ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید اظہر حسین ندوی اور آپ کی خدمت میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج ہماری اس علمی محفل کا عنوان ہے دین اسلام اور ہماری ذمہ داری۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دین اسلام کے سلسلے میں ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے، اس کو سمجھنے کے سلسلے میں، اس کو پڑھنے کے سلسلے میں اور اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں، اور اسی طرح دین اسلام کا صحیح اور شفاف تعارف کرانے کے سلسلے میں ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے، ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ اور اس گفتگو کے آغاز سے پہلے اس عنوان کے جو بنیادی عناصر اور اجزاء ہیں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ آج ہماری اس علمی محفل کا عنوان ہے دین اسلام اور ہماری ذمہ داری، اور اس موضوع پر لب کشائی کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں سرزمین ہند کے مشہور و معروف عالم دین، جن کے زبان اور قلم سے عرصہ دراز سے اسلام کی خدمت ہو رہی ہے، جن کا دل دماغ، جن کی فکر اور عقل سب کچھ اسلام کے لیے لگی ہوئی ہے، اور جن کے قلم سے نادر اور مختلف اور بے شبہ کتابیں نکل چکی ہیں، جن کا اہل علم نے اور دنیا نے اور ارباب فضل و کمال نے اعتراف کیا ہے۔ میری مراد جناب حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے ہیں۔ مولانا رحمانی صاحب، ہم سب دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اپنے پروگرام میں مارے جہاں تو ہیں میں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور یہاں آنے کی زحمت گوارہ فرمائی۔ اور آج جیسا کہ ہمارا عنوان ہے دین اسلام اور ہماری ذمہ داری، تو اس موضوع کے متعلق آپ ناظرین کرام کو اپنی زبان سے کیا بتانا چاہیں گے؟ ہم تمام لوگ اس کے شائق ہیں اور اس کے متمنی ہیں۔ پہلے تو میں آپ حضرات کا اور استقامت کا بے حد شکر گزار ہوں جی کہ مجھے آپ نے یہ موقع عنایت کیا کہ اپنے ناظرین اور سامعین تک جی اپنی بات پہنچا سکوں اور اپنا پیغام پہنچا سکوں۔ جی جہاں تک اس عنوان کی بات ہے، یہ موضوع نہایت اہم ہے جی اور یہ موضوع بہت ہی وسیع ہے۔ جی اسلام سے متعلق جو ہماری ذمہ داریاں ہیں جی اس کی مختلف جہتیں ہیں۔ جی اگر اس کو میں مختصر کر کے عرض کرنا چاہوں تو وہ ذمہ داری ہے خود اسلام کو سمجھنا، جی دوسرے اسلام کے احکام پر عمل کرنا، جی اور تیسرے دوسرے لوگوں تک اسلامی تعلیمات کو پہنچانا۔ جی جی بالکل یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ جی اور آج دنیا میں ہم جس ناکامی اور نامرادی سے دوچار ہیں جی اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جی ہم اسلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اسلام کے تعلق سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو آپ اس میں سے کسی خاص جہت کے بارے میں سوال کرنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ، تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو سمجھیں، اسلام کو معلوم کریں، تو آخر اسلام کو سمجھنے کا آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کتابوں کے ذریعے یا علماء کی صحبت کے ذریعے یا پڑھائی کے ذریعے؟ آپ جی ہاں، اسلام سے متعلق سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری ہم پر یہ ہے کہ ہم خود اسلام کو سمجھیں۔ جی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حاصل کرنے کو فرض قرار دیا۔ جی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ جی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے فوراً بعد سے اسلام کی تعلیم کا سلسلہ جاری فرمایا۔ جی جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے
تو دار ارقم کو آپ نے ایک تعلیمی مرکز بنایا، جی تربیتی مرکز بنایا، جی جہاں نو مسلموں کو تعلیم دی جاتی تھی، جی وہ دین کے بارے میں سیکھتے تھے۔ جی اسی مدرسے سے حضرت ابو بکر نے علم حاصل کیا، جی اسی مدرسے سے حضرت عمر نے دین کو سمجھا، اسی مدرسے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہوئی، جی اور بہت سارے صحابہ کی۔ جی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے جی تو بالکل ابتدائی دور میں جی آپ نے جن چیزوں کی فکر کی ان میں ایک مسلمانوں کی تعلیم و تربیت بھی ہے۔ جی مسجد نبوی کو آپ نے تعلیم کا مرکز بنایا، جی جہاں قرآن کی تعلیم کے حلقے لگتے تھے، جی جہاں دینی مسائل کے مذاکرے کے حلقے ہوا کرتے تھے، جی اور جو لوگ دور سے آتے تھے ان کے قیام کے لیے آپ نے صفہ چبوترا بنایا، جی جس میں ان کو کھانے پینے کی سہولت بھی دی جاتی تھی۔ بالکل صحیح۔ تو یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اسلام کو ہم خود سمجھیں، خود اسلام کو جاننے کی کوشش کریں۔ جی بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مسلمان اسلام سے محبت کا نام تو لیتے ہیں، جی جی لیکن ہم خود دین کے بنیادی احکام سے ناواقف ہیں۔ جی تو اس کی وجہ سے معاشرے میں بہت سارا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جی جی جیسے میں ہندوستان کی مثال آپ کو ایک دیتا ہوں۔ جی آج کل وہاں عدالت میں آپ جانتے ہوں گے 3 طلاق کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے، جی جی اور گورنمنٹ نے آرڈیننس بھی جاری کیا ہے، پھر قانون لا رہی ہے۔ جی جی لیکن یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا؟ جی 3 طلاق 1 ہوتی ہے یا 3 ہوتی ہے، اس میں مسلمانوں کے 2 نقطۂ نظر ہیں، جی میں اس اختلاف میں نہیں جاؤں گا۔ جی جی لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ طلاق دینا چاہیے جب بہت ہی زیادہ مجبوری ہو جائے، جی جی بالکل اس سے پہلے کی اصلاح کی تمام تدبیریں ناکام ہو جائیں جی تب طلاق دینے کی گنجائش ہے۔ جی جی اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بلا ضرورت طلاق دینا گناہ ہے، جی اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 3 طلاق دینا یہ گناہ ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کوڑے لگایا کرتے تھے۔ جی جی لیکن مسلمانوں کی جہالت کا حال یہ ہے جی کہ ایک تو کسی شرعی ضرورت کے بغیر طلاق دیتے ہیں، جی اور اگر طلاق بھی دیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 بار طلاق نہیں دیں گے طلاق پڑے گی نہیں۔ جی بالکل صحیح۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی برباد ہوتی ہے، جی جی اور اپنے ہاتھ تو خود کاٹ چکے ہوتے ہیں، جی اب علماء مفتیوں کے پاس آتے ہیں کہ آپ کوئی راستہ نکال دیجئے۔ بالکل تو صحیح۔ ظاہر ہے کہ جو علماء ہیں، ارباب افتاء ہیں، جی یہ تو شریعت کے دائرے ہی میں راستہ نکالیں گے۔ بالکل صحیح۔ تو اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے جی کہ مسلمان جو یہ پہلی ذمہ داری ہے جی تعلیم، جی دین کو سیکھنا اور دین کو سمجھنا، جی اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ جی جی اگر مسلمان دین کا فہم ان کے اندر پیدا ہو جائے جی تو ان کے 50% سماجی مسائل اور بہت سے دوسرے مسائل ان کے حل ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہو؟ جی جی بالکل صحیح۔ ابتداء اسلام میں تو اس کا ایک ہی راستہ تھا، جی لوگ اپنے استاد سے پڑھتے تھے۔ بالکل صحیح۔ وہ دور پریس کا دور نہیں تھا، جی وہ دور الیکٹرانک میڈیا کا دور نہیں جی تھا۔ پھر ایک دور ایسا آیا کہ جس میں پریس کا دور آیا، کتابیں لکھی جانے لگی، جی لٹریچر تیار ہونے لگے۔ جی جی تو پہلے دور میں لوگ صرف استاد سے پڑھتے تھے، بالکل صحیح۔ بزرگوں کی صحبت سے دین سیکھتے تھے۔ جی اس دوسرے دور میں ایک اور ذریعہ پیدا ہوا، استاذ کی ضرورت تو پھر بھی باقی ہے، جی بزرگوں کی صحبت کی اہمیت ابھی بھی باقی ہے، جی لیکن ایک دوسری صورت یہ ہو گئی کہ آپ کتابوں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ جی یہ بھی ایک طرح سے بزرگوں کی صحبت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہو گیا، بالکل صحیح۔ ان کے ملفوظات کو پڑھا جائے، ان کے افکار کو پڑھا جائے۔ ایک طرح سے استاذ کی کمی کو یہ چیز پوری کرنے لگی جی کہ گویا مصنف آپ کا استاذ ہے، کتاب کے ذریعہ آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ جی اب اس دور میں اللہ کا شکر ہے جی کہ جو بالخصوص انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، جی اس نے اسلام کے سمجھنے کے راستے کو اور آسان کر دیا۔ بالکل صحیح۔
آج دینی کتابیں نیٹ پر موجود ہیں، جی آج اچھے علماء کے مواعظ نیٹ پر موجود ہیں، جی آج آپ دیکھیں کہ بہت سے پروگرام دین سیکھنے کے نیٹ پر موجود ہیں، جی جی آدمی ان کے ذریعے استفادہ کر سکتا ہے، بالکل صحیح، ان سے پڑھ سکتا ہے، ان کے ذریعے دین کو سمجھ سکتا ہے، جی اور البتہ اس میں یہ ضروری ہے کہ کسی عالم سے مشورہ کیا جائے جی کہ ہم کن لوگوں کے ذریعے دین کو سمجھیں، بالکل صحیح، اور پھر یہ سہولت ہو گئی ہے کہ ہر موضوع سے متعلق الگ الگ مواد موجود ہے۔ جی جی آپ عقیدے کے بارے میں جاننا چاہیں، آپ عبادات کے بارے میں جاننا چاہیں، جی آپ اپنی خاندانی زندگی کے احکام جاننا چاہیں، جی آپ معاملات و کاروبار کے بارے میں جاننا جی چاہیں، تو آج کے دور میں جتنے زیادہ وسائل پیدا ہو گئے پہلے نہیں تھے۔ جی ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اور بالخصوص مسلمان نوجوان اپنا تھوڑا سا وقت نکالیں جی دین کو سیکھنے کے لیے، بالکل، مسجدوں کے درس میں شریک ہوں، جی ساتھ ساتھ دینی کتابیں علماء کے مشورے سے پڑھیں، جی جی اور الیکٹرانک ذرائع سے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جی مسلمانوں کے اسلام کے تئیں کہ سب سے پہلے ہم خود دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی جی بالکل صحیح۔ مولانا رحمانی صاحب ایک سوال یہاں پر یہ کہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے چونکہ شروع ہی سے آپ کی زندگی دین اسلام کی خدمت سے لگی ہوئی ہے، تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ مسلم معاشرہ کہیں پر بھی ہے تو کہیں نہیں کچھ نہ کچھ کمی ہے دین اسلام کو سمجھنے کے سلسلے میں، تو کیا اس کی شروعات گھر سے کی جائے، مسجدوں سے کی جائے، کہاں سے کی جائے تاکہ ان کو قریب کیا جائے دین اسلام سے؟ دیکھیے، بہت صحیح یا بہت اہم سوال آپ نے کیا جی کہ اتنی ساری ترقی کے باوجود، کتابوں کے باوجود، مدارس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح کی کمی ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہے۔ جی جی ہم نے اپنے بچپن میں جس طرح اپنے بزرگوں کا ادب کرنا سیکھا، جی آج کے بچے اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے۔ بالکل صحیح، ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ ہمارے ماں باپ یہ سمجھ کر اپنے والدین کی خدمت کرتے تھے کہ اگر کہیں والد ناراض ہو جائیں، والدہ ناراض ہو جائیں تو کہیں ہماری رزق کی برکت نہ ختم ہو جائے، آخرت میں ہماری پکڑ ہو جائے۔ جی آج بچے ماں باپ کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ جی تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ تعلیم تو بڑھی ہے لیکن تربیت گھٹی ہے۔ جی جی بالکل صحیح، پہلے اتنے مدارس نہیں تھے، مدارس میں اتنے طلبہ نہیں تھے۔ صحیح صحیح، ہم لوگ دیوبند میں جب دور حدیث میں تھے تو 400 ساتھی تھے، جی اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت بڑی تعداد ہو گئی۔ بالکل صحیح، آج وہاں دورے کی جماعت میں تقریباً 2000، بلکہ پچھلے سال 2000 سے اوپر طلبہ تھے۔ جی جی اسی طرح ندوے کو آپ دیکھ لیں، مظاہر علوم سہارنپور کو دیکھ لیں، جی ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے مدارس کو دیکھ لیں، جی مدارس میں طلباء کی تعداد غیر معمولی طور پر بڑھتی جا رہی ہے، جی مدارس بڑھتے جا رہے ہیں، مدارس کا انفراسٹرکچر بہت اچھا بن رہا ہے۔ جی جی اسی طرح پہلے ہمارے سماج میں پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہوتے تھے۔ جی ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی میٹرک پاس ہوتا، جی 10ویں جماعت پاس ہوتا، جی جی تو وہ بھی فخر سے کہتا تھا کہ میں 10ویں کلاس پاس ہوں۔ جی جی آج 10ویں کلاس پاس آدمی کو پڑھا لکھا سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ بالکل صحیح، اتنے ماشاءاللہ گاؤں گاؤں دیہات دیہات میں تعلیم پہنچی، جی جی لیکن تربیت ختم ہو گئی۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنی بچیوں کی تعلیم کے تئیں، تربیت کے تئیں حضور نے فرمایا، علمہا فاحسن تعلیمہا جی وادبہا فاحسن تادیبہا، اچھی طرح تعلیم دی اور اچھی طرح ادب سکھائے جی والد۔ جی تو معلوم یہ ہوا کہ تعلیم اور ادب یہ دو الگ چیزیں، علم اور ادب دو الگ چیزیں۔ جی جی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی علم حاصل کر لے تو اس میں ادب بھی آ جائے، اس کی تربیت بھی ہو جائے، اس کے اندر اخلاق بھی آ جائیں۔ جی جی تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ تربیت کی طرف سے عمومی طور پر غفلت ہو گئی۔ جی جی تربیت بچے کی ہوتی ہے تعلیمی اداروں میں، صحیح، تربیت بچے کی ہوتی ہے اپنے گھر میں۔ جی جی یہ دو مرکز ہیں اصل میں تربیت کے۔ جی جی
اب آپ دیکھیے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں آج کل، میں اسکولوں اور کالجوں کی بات کر رہا ہوں، عصری تعلیم کی، چونکہ دینی اداروں میں تو 1% سے بھی کم بچے جاتے ہیں، تو ان کے یہاں تربیت کا کوئی خانہ نہیں رہا، بلکہ اکثر اوقات وہاں کو ایجوکیشن کی وجہ سے، مخلوط تعلیم کی وجہ سے بچے اور بگڑ جاتے ہیں۔ اب دوسرا جو مرکز تھا تربیت کا وہ گھر تھا۔ گھر کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمانے اور اعلیٰ سے اعلیٰ معیار زندگی کو پانے کے لیے ماں باپ نے اپنے آپ کو بالکل جھونک دیا ہے۔ وہ صبح سے شام تک کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسے حاصل کر لیں، زیادہ سے زیادہ دولت ہمیں حاصل ہو جائے، وہ بال بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ میں آپ سے عرض کروں، جو لوگ ہندوستان اور پاکستان کے گلف میں رہتے ہیں اور انہوں نے اپنے بچوں کو ساتھ نہیں رکھا ہے، ہندوستان میں چھوڑ دیا ہے، ان کی تربیت کی صورتحال تو اور زیادہ خراب ہے۔ بالکل صحیح۔ چونکہ بچوں کا مزاج ہے وہ ماں کا یا دادی نانی کا دباؤ قبول نہیں کرتے، اور بڑھاپے کی عمر میں آدمی بچوں پر زیادہ نظر بھی نہیں رکھ پاتا ہے، اور ماں باپ یہاں رہتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ تجزیہ کریں گے، زیادہ تر بچے بگڑ جاتے ہیں۔ جب بچے پر نگرانی نہ ہو اور ان کے ہاتھوں میں پیسہ آ جائے تو بہت مشکل ہے ان کو بگاڑ سے بچانا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں باپ اپنا وقت بچوں کی تربیت پر لگائیں، وہ سمجھیں کہ یہ بھی ایک بڑی دولت ہے جو ہم ان کو دے رہے ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جو نقشہ کھینچا ہے 24 گھنٹے کی زندگی کا، کہ آپ صبح سے رات تک کیسے وقت گزارتے تھے، تو آپ دیکھیے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ عصر کے بعد آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھی ان سے کچھ دلداری کی بات کرتے، ان کی کچھ کام میں مدد فرما دیتے، کوئی انفرادی نصیحت کرنی ہوتی تو وہ فرماتے۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں منتقل ہو جاتے ان ام المومنین کے ہاں جہاں آپ کی باری ہوتی، اور مغرب سے عشاء تک جو آپ کے خاندان کی خواتین تھیں وہ سب وہاں جمع ہو جاتی، بلکہ بعض دفعہ دوسری خواتین کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا، اور اگر اس مسئلے میں کوئی حجاب کی بات ہوتی تو وہ بھی حضور کی ازواج مطہرات سے عرض کر دیتی کہ میں بھی مجلس میں آؤں گی، آپ یہ سوال کر لیں تاکہ میں براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جواب سن لوں، میں نہیں پوچھ سکتی، یہ سوال نہیں کر سکتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے۔ تو یعنی مغرب سے عشاء کا وقت بھی آپ اپنے خاندان کی اصلاح کے لیے وقت گزارتے۔ عشاء کے بعد معمول مبارک یہ تھا کہ آپ جلد سو جاتے تھے، اور تہجد کے وقت رات کا 1/3 باقی رہتے ہوئے اٹھ جاتے تھے۔ لیکن خاندان کے بعض لوگ اپنے بچوں کو اس وقت بھی آپ کے پاس رکھتے تھے، جیسے تہجد کی جو روایت ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، اور یہ خالہ ہوتی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی، تو حضرت عباس نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ تم جا کر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رات گزارو اپنے خالہ کے پاس، کم عمر تھے یہ، تاکہ تم حضور کے معمولات کو دیکھ سکو۔ تو انہوں نے حضور کے معمول کو دیکھا، کب آپ بیدار ہوتے ہیں، استنجے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، نماز کتنی پڑھتے ہیں، نماز کی جماعت تہجد کی کیسے کرتے ہیں، جو ساتھ شریک ہوتا ہے اس کو برابر میں کھڑا کرتے ہیں یا خود آگے کھڑے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشغولیت کے باوجود کتنا وقت اپنے خاندان کے
لوگوں کی خواتین اور بچوں کی تربیت کے لیے دیا کرتے تھے۔ جی جی لیکن آج ہم لوگ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا دن رات میں گھنٹہ 2 گھنٹہ وقت بھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ دیتے ہیں جی جی کہ ہم گھر کے بچوں کو، خواتین کو لے کر بیٹھ جائیں اور ان کو بتائیں اسلامی زندگی کے بارے میں، شریعت کے احکام کے بارے میں۔ یہ سب سے بڑی کمی ہے جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی، اور اس کی وجہ سے وہ کمی آپ محسوس کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم اور آپ سب کا دل دکھتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان بچوں کی ضروری دینی تعلیم کی طرف بھی توجہ دیں اور گھر کے ماحول میں ان کی تربیت کریں، اسکول سے اس کی امید نہیں رکھیں۔ جی جی مولانا رحمانی صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ ناظرین کرام، ہم اپنی اس علمی محفل کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ دوبارہ پھر آپ سے ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ اور ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ اور ایک نئی فکر اور ایک نئی امنگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔